اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المیامین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا علینا للہدی۔ آج کا جو درس ہے وہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی مناسبت سے ہے۔ کہ امام زمانہ علیہ السلام پر آپ جانتی ہیں کہ بہت سارے اعتراضات ہیں، اور ابھی کل بھی ایک کتاب دیکھی تھی فارسی میں، اس میں 500 سوالات تھے اور اس کے جوابات تھے، نہیں معلوم اردو میں ترجمہ ہوئی نہیں ہوئی، اور اسی طرح وہی سوالات ہیں جو زیادہ تر مختلف کتابوں میں ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو بہت سے ایسے سوالات ہیں جس کے جوابات دیے گئے ہیں، پہلے بھی علماء کرام نے دیے، لیکن پھر بھی تذکراً کیونکہ امام کے حوالے سے گفتگو ہے تو 2-3 چیزیں جو امام کے حوالے سے سوالات بہت پوچھے جاتے ہیں اور تاکہ بیان کر دیے جائیں، تاکہ اگر کوئی سوال کرے ممکن ہے آپ نے نہ سنا ہو اور دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچائے۔ ایک سوال امام زمانہ پر جو ایک بڑا سوال اعتراض جو ہوتا ہے وہ کیا اعتراض ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام کی عمر مبارک جو ہے وہ اتنی طولانی ہے۔ دیکھیں ایک سوال یہ کیا گیا امام زمانہ کی عمر مبارک کے حوالے سے کہ اتنی طولانی عمر کیسے ممکن ہے۔ آپ دیکھیں 260 ہجری میں ولادت ہے، 255 ہجری میں ولادت ہے، 260 ہجری میں غیبت ہے، پھر 329 ہجری غیبت صغریٰ ہے، اس کے پھر غیبت کبریٰ، ٹھیک ہے۔ تو آپ لگا لیں حساب تقریباً 1442-43 ہجری ہے تو کتنے سال تقریباً یہ 1100 سال کے قریب تقریباً یہ عمر مبارک امام علیہ السلام کی اگر پیدائش سے دیکھیں تو 255 ہجری سے لگا لیں تو کہ 1200 کے بعد تقریباً امام علیہ السلام کی عمر مبارک بنے گی۔ اب کسی نے سوال کیا کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص کی اتنی عمر مبارک اتنی ہو جائے۔ اس کے مختلف لوگوں نے جوابات دیے۔ ایک جواب کیا دیا کہ اللہ کے لیے یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے، جناب آدم کی عمر بھی اتنی تھی، جناب نوح کے متعلق کیا سنا ہے آپ نے، جناب نوح علیہ السلام کی عمر ایک 900 سال ہے، پھر اس کے علاوہ اور بھی زیادہ بیان کی گئی ہیں تو اس سے بھی زیادہ ہے، 900 سال سے بھی زیادہ ہے، بعض روایت میں مختلف ہیں۔ تو اللہ نے پہلے اس سے پہلے بھی جو اپنے نبی بھیجے ان کی عمر مبارک بھی جو ہے وہ اس سے زیادہ طولانی، جناب خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں، مثال دیا تھا جناب عیسیٰ علیہ السلام آج بھی زندہ ہے تو ان کی عمر مبارک بھی طولانی ہے، اس امام زمانہ کی عمر بھی جو ہے وہ تو اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے لیے اللہ نے پہلے بھی یہ جو انبیاء بھیجے اس میں جو اپنے نبی بھیجے اس میں ان کی عمر جو ہے وہ اتنی طولانی رہی ہے، تو یہ امام ہے تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ایک جواب گیا کہ یہ پہلی چیز کوئی اللہ کے لیے نہیں کہ پہلی دفعہ کوئی ایک شخص کو ایسا بھیجا جس کی عمر جو ہے وہ 1200 سال بن رہی ہے، یہ ایسا نہیں۔ اس سے پہلے بھی اگر ہم تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو پیغمبروں کی جو عمر ہمیں نظر آتی ہے وہ اس سے زیادہ نظر آتی ہے۔ ایک سوال کا جواب تو یہ ہو گیا۔ ایک جواب محسن قراتی صاحب نے دیا جو ایران کے مشہور معلم اخلاق ہیں اور 40 سال کا تجربہ ہے ان کا منبر کا درس دینے کا۔ ایک جواب انہوں نے بھی دیا، وہ جواب بھی آپ سے شیئر کر دیا جائے، آپ کو بیان کر دیا جائے۔ وہ کیا جواب ہے؟ انہوں نے کہا کہ یعنی مردوں کے حوالے سے، یہ مردوں کے حوالے سے جو انہوں نے مثال پیش کی ہے، جب مردوں میں درس دے رہے تھے تو یہ مثال انہوں نے پیش کی۔ کیا پیش کی؟ کہا کہ ایک مرد کے چہرے پر اگر آپ دیکھیں تو کتنے قسم کے بال ہیں۔ اگر آپ مرد کے چہرے کو دیکھیں گے تو آپ اس چہرے پر 3 قسم کے بالوں کو ملاحظہ فرمائیں گے۔ نمبر 1 سر کے بال، نمبر 2 یہ بھویں، نمبر 3 داڑھی کے بال۔
یہی ترتیب ہے. اگر آپ کیونکہ مردوں کے چہرے کی انہوں نے مثال دی, خواتین کے چہرے کی مثال بھی دے سکتے ہیں, لیکن اس میں 2 قسم کے بال ہوں گے, سر کے بال ہوں گے اور بھویں ہوں گے, داڑھی وغیرہ وہاں پہ نہیں ہے. تو لہٰذا انہوں نے مردوں کے حساب سے اس مثال کو 3 قسم کے بال ہیں. اب اس سوال یہ کہ 3 قسم کے جو بال ہیں ایک مرد کے چہرے پر, اس کے اگنے کا ٹائمنگ کیا ہے, بڑھنے کے کیا ٹائمنگ ہے؟ دیکھیں, سر کے بال عموماً لوگ مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینے میں کٹواتے ہیں, مہینہ سے 2 مہینہ 1.5 مہینہ, جب سر کے بال بڑے ہو جاتے ہیں کٹواتے ہیں. یہ آئی برو سے یہی کہتے ہیں نا, یہ کون کٹواتا ہے؟ مرد تو نہیں کٹواتے, عورتیں کٹواتی ہیں. فیشن کیا کٹواتا ہے تو سیٹ ویٹ کراتی ہوں گے نا, مرد تو پھر بھی نہیں کٹواتے. اور اس کے بڑھنے کا جو پیریڈ ہے وہ بہت نہ ہونے کے برابر ہے. زندگی میں کسی نے مرتا تھا تو ویسے بھی نہیں کراتے, اگر کسی نے بھی کروایا تو 1 دفعہ سیٹ کروا, 1 دفعہ اس کو بنوا لیا ہوگا. یعنی اس کے بڑھنے کی جو ٹائم پیریڈ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. سر کے بال کی طرح نہیں بڑھتے. بہت آسان طریقے سے میں آپ کو چلو سمجھا دوں. اچھا, داڑھی کے بال, داڑھی انسان جو رکھتا ہے تو خط بناتا ہے, وہ داڑھی کے بال جو بڑھتے ہیں وہ 15 دن 20 دن 25 دن مہینے میں وہ حتماً نائی کے پاس ہیئر ڈریسر کے پاس جاتا ہے, ہیئر ڈریسر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے بھائی خط بنا دو. تو ایک ہی چہرے پر 3 قسم کے بال ہیں اور تینوں کی نشو و نما میں, تینوں کے بڑھنے میں فرق ہے. اب دیکھیں نا, داڑھی کے بال مہینہ 15 دن کے اندر 20 دن کے اندر ہمیں جانا پڑتا ہے خط بنوانے کے لیے, بڑھ جاتے ہیں. آئی برو بڑھتی نہیں ہے. سر کے بال مہینہ 2 مہینے میں بڑھتے ہیں. تو وہ کہنا کیا چاہتے ہیں اس میں؟ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے جسے یہ اختیار ہے کہ جس نے ایک مرد کے چہرے میں 3 قسم کے بال رکھے ہیں جن کے ٹائمنگ الگ الگ ہے بڑھنے کے اعتبار سے. ایک 20 دن میں بڑھتے ہیں, ایک بڑھتے ہی نہیں ہے, اور ایک مہینہ 2 مہینے میں بڑھتے ہیں. تو کیا اس اللہ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی امام کو 20 سال, کسی امام کو 25 سال زندگی دے رہا ہے, کسی امام کو 60 سال زندگی دے رہا ہے, کسی امام کو 57 سال زندگی؟ اللہ کو اختیار ہے. یہ ایک جواب انہوں نے عرفی ایک جواب دیا کہ یہ اللہ کو اختیار. جس طرح اللہ ایک چہرے کے اوپر 3 قسم کے بال رکھ سکتا ہے اور اس کے ٹائم پیریڈ جو ہے وہ مختلف ہے بڑھنے کے, یہ اختیار ہے اللہ کو. اسی طرح اللہ کو یہ بھی اختیار ہے کہ اللہ ایک امام کو 50 سال زندگی دے, ایک امام کو 60 سال زندگی دے, ایک امام کو 1200 سال زندہ رکھے, ایک امام کو 1500 سال. ابھی معلوم نہیں غیبت کب امام کا ظہور ہو جائے. تو یہ ایک سوال کا جواب انہوں نے اس طرح ایک سوال کا جواب دیا. ایک سوال اور امام کے حوالے سے ہوتا ہے کہ آپ کا امام غیبت میں رہ کے ہدایت کیسے کرتا ہے؟ یہ سوال کا جواب تو آیا تھا پہلے, آیا ہی نہیں آیا؟ کسی نے یہ اعتراض کیا کہ آپ کا امام غیبت میں ہے. اچھا, اب یہاں سے میں آپ کو چلیں اس سوال کا جواب دیں گے. پھر ایک اور سوال کہ امام زمانہ غیبت میں, کسی نے یہ سوال کیا کہ غیبت میں رہ کر کیسے ہدایت ہو سکتی ہے؟ یہ سوال ہوا تھا لاہور میں مرحوم علامہ طالب جوہری صاحب سے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, درجات بلند فرمائے. یہ سوال ان سے ہوتا لاہور میں ایک سیمینار میں. لاہور میں ایک سیمینار ہوا تھا امام زمانہ کے اوپر, اس پہ کسی نے یہ سوال کیا تھا, آخری سوال تھا اس سیمینار کا, یہ آخری سوال تھا کہ ایک امام غیبت میں رہ کر کیسے ہدایت کر سکتا ہے. کہا آپ کے امام کو ہدایت دینی تو وہ حضور ہونا چاہیے, سامنے ہو تو ہدایت ہوگی. غیبت میں ہمیں کیا معلوم آپ کا امام غیبت میں رہ کے ہمیں ہدایت دیتا ہے, کیسے معلوم چلے گا؟ تو کیا جواب ہے اس کا؟ ہاں, سورج کو ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن اس کی روشنی, ہاں وہ الگ ہے, وہ بھی ایک جواب, بھی کتابوں میں جواب آیا. اب انہوں نے جواب دوسرا جواب دیا. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا مجھ سے آج تک کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ شیطان غیبت میں رہ کے کیسے گمراہ کر سکتا ہے, کیسے گمراہ کرا سکتا ہے. آپ سب نے شیطان کو دیکھا؟ کسی نے نہیں دیکھا, لیکن یقین ہے شیطان ہے اور شیطان انسان کو گمراہ کے راستے پر لے کر آتا ہے. سب کو پتا, سب کو پتا کہ شیطان ہے, دیکھا کسی نے بھی نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ شیطان بھی غیبت میں رہ کے گمراہ کر سکتا ہے. تو جب شیطان غیبت میں رہ کے گمراہ کرا سکتا ہے تو پھر معصوم امام جو ہے غیبت میں رہ کے ہدایت کیسے نہیں کر سکتا؟ یہ ہو گیا دوسرے سوال کا جواب. اچھا, اب ایک سوال اور کیا جاتا ہے کہ امام کی غیبت کس طرح سے ہے, یعنی غیبت کس طرح سے ہے. یہ غیبت, کیونکہ دیکھیں غیبت 2 طرح سے ہوتی ہے. ایک غیبت ہوتی ہے, کون سی غیبت ہے؟ جو اصحاب کہف غار میں ہے. ایک غیبت وہ ہے کہ کسی نے انہیں نہیں دیکھ رہا,
اصحاب کہف ہے غار کے اندر موجود ہے, یہ بھی غائب ہے. اور ایک غیبت کہتے ہیں کہ جناب یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو دیکھ رہے تھے اور ان کے بھائیوں نے جناب یوسف کو دیکھا اور نہیں پہچانا. کہتے ہیں غیبت کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ سامنے موجود ہوگا ایک شخص لیکن اسے نہیں پہچانا جائے گا. تو غیبت کی کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 2 قسمیں ہو گئیں, ایک اصحاب کہف والی, ایک یہ. کہتے ہیں امام زمانہ کی جو غیبت ہے وہ اصحاب کہف والی نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ یہ والی غیبت ہے امام زمانہ کی جو روایتوں میں ملتا ہے, اور اہل منبر ایک بیان کرتے ہیں. اکثر اہل منبر جو امام زمانہ پر جو موضوع پہ جو لوگ بیان زیادہ گفتگو کرتے ہیں وہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ امام زمانہ ہر سال حج پر ہوتے ہیں اور مومن سے ملاقات کرتے ہیں. تو وہ مومن جو امام زمانہ کو نہیں پہچان سکتے. ممکن ہے کہ برابر میں نماز پڑھنے والا شخص امام ہو سکتا ہے کہ طواف کرنے والا شخص شاید امام ہو, لیکن انہیں نہیں معلوم کہ یہ میرا وقت کا امام ہے. تو ان کی غیبت کیسی غیبت ہوگی؟ غیبت ہے جناب یوسف کی طرح, یعنی یوسف کے بھائی, اور یوسف کے بھائی نے جب ان کو دیکھا تو جناب یوسف کو نہیں پہچانا. کہ یہ بھی ایک غیبت کی قسم ہے. کہ امام زمانہ کی جو غیبت ہے وہ یہ والی غیبت ہے کہ ملاقات ہوگی. حتیٰ یہ بھی اہل منبر بیان کرتے ہیں کہ جب روز قیامت میں, روز محشر میں امام سے ملاقات ہوگی تو وہ یہ کہیں گے کہ اچھا یہ امام ہے, یہ تو فلاں جگہ پہ آ کے ہماری مدد کر گئے. اچھا یہ امام ہے, یہ تو فلاں جگہ پہ ہماری مدد کر کے گئے تھے. یہ بھی بیان کرتے ہیں. تو یہ امام زمانہ کے حوالے سے ایک کہ غیبت کون سی ہوگی ہمیں پتہ ہونی چاہیے. پھر ایک سوال اور کہتے ہیں کہ یہ غیبت کا وقت یعنی ظہور کا وقت معلوم نہیں ہے کہ کب امام کا ظہور ہوگا. اس کی ایک مثال کے ذریعے ان کو سمجھاتے ہیں کہ اگر بتا دیا جائے تو کیا ہوگا اور نہیں بتانے میں کیا فلسفہ ہے. لیکن ابھی کسی کو نہیں معلوم کہ امام کا ظہور کب ہوگا. اب آپ کو اس کی ایک مثال میں یہاں پہ دوں کہ فرض کریں یہاں سے آپ نے انچولی سے جانا ہے لالو کھیت کی طرف. جو راستہ آپ کے لیے, یہی راستہ آپ کے لیے ہموار ہوگا جس سے آپ آشنا ہے, وہ راستے سے مثال دوں جو آپ کے لیے آشنا. یعنی آپ کو انچولی سے اگر لالو کھیت کی طرف جانا ہے تو سب سے پہلے ایک واٹر پمپ کا پل آئے گا, پھر اس کے بعد جو دوسرا ہمارے اسلام میں آئی آر سی جو چورنگی ہے اس کا پل آئے گا مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے. پھر اس کے بعد آپ لالو کھیت کی طرف کریم آباد کا پل آئے گا, اور یہ روٹ ہے. اگر میں آپ کو جانا لالو کھیت, میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ یہاں انچولی سے اگر جب نکلیں گی تو واٹر پمپ کا پل, اس کے بعد آئی آر سی کا پل, اس کے بعد آتا ہے کریم آباد کا پل. 3 پل کراس کرنے کے بعد پھر آپ لالو کھیت کی طرف پہنچیں گے. اچھا, اب میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ شروع کے جو 2 پل ہیں, واٹر پمپ کا پل اور اس میں کوئی گھڑا نہیں ہے, کوئی گڈھا نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی راستے پہ گھڑا وغیرہ نہیں ہے. آپ کو رات کو جانا ہے, فرض کر لیتے ہیں راستے میں گھڑا ہے لیکن کہاں پر ہے, پرابلم ہے کہاں پر ہے, 2 پل کے بعد کریم آباد کے پل کے اوپر جب آپ چڑھیں گے تو اس کے بعد وہاں پہ پل پہ کہیں پرابلم ہے, یا مثال کے طور پہ پل پہ نہیں ہے تو پل کے بعد. بہرحال پرابلم جو شروع ہوگا وہ کریم آباد کے پل سے پرابلم شروع ہوگا, اگر کوئی ایسا راستہ ہے جس میں آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے. تو آپ سوال ہے کہ کیسے جائیں گے, آپ کیسے یہاں سے جائیں گے؟ آپ یہاں سے کریم آباد یہ جو پہلا والا جو پل ہے بہت تیزی سے جائیں گے, کیونکہ آپ کو پتا کہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. دوسرے والے پل پہ بھی تو آپ تیزی سے جا سکتی ہیں, گاڑی 100 کی اسپیڈ سے ہو, کوئی ٹینشن نہیں. لیکن کریم آباد کے پل کے بعد آپ کو کہا کہ کریم آباد کے پل پہ پرابلم آ سکتا ہے, تو آپ کریم آباد کے پل کے بعد جب جائیں گے تو آہستہ گاڑی چلائیں. کیوں آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر گڑھا ہے, پرابلم ہے, ہو سکتا ہے گاڑی گرنے کا خطرہ ہے, روشنی نہیں ہے, گاڑی کی لائٹ پرابلم ہے یا گڑھا ہے. تو پتہ کیا چلا آپ کو, اگر پہلے سے بتا دیا جائے کہ کہاں پرابلم ہے اور کہاں پرابلم, تو آپ کی اسپیڈ میں فرق آ جائے گا. اسی طرح اگر یہ بتا دیا جاتا کہ امام کا ظہور 200 سال بعد ہے, فرض کریں 200 سال بعد ہے, تو شروع والے لوگ کہتے ہیں 200 سال ہے نا, 150 سال تک جو مرضی کرو, 150 سال تک, 140 سال سے 150 سال تک جو مرضی کرو, آخر کے 10 سال جو ظہور سے پہلے ہوں گے اس پہ پھر احتیاط کر لیں گے, پھر زندگی تو احتیاط. اور آپ کو میں یہ کہہ دوں یہاں سے لالو کھیت تک کہیں پہ بھی پرابلم آ سکتی ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ اگر یہ کہہ دوں کہ بھائی انچولی سے لے کے لالو کھیت تک کہیں پر بھی پرابلم آ سکتی ہے, تو آپ کیا کریں گی؟ پورے راستے احتیاط کریں, کبھی بھی کوئی گڑھا آ سکتا ہے. یہ مثال ہے ظہور.
کہ اگر پہلے بتا دیا جائے گا کہ 200 سال تک ہے تو آپ کیا کریں گے؟ ایک 150 سال تک 100 سال تک لوگ کہیں گے ابھی تو ظہور میں 150 سال ہے، آرام سے زندگی ایسے مزے سے گزار لو، 50 آخر کے 10 20 سال 50 سال 40 سال دیکھ لیں گے. اور یہ کہا جائے گا نہیں معلوم ظہور کب ہوگا، تو آدمی پوری زندگی اس طرح گزارے گا کہ کسی وقت بھی ظہور ہوگا تو ہر وقت امام کے انتظار میں زندگی گزارے گا، امام کے مطابق زندگی گزارے گا، امام کے غم میں زندگی گزارے گا، یعنی اسے پتہ ہی نہیں کب ظہور ہو جائے. تو زندگی اس کی کیسی ہوگی؟ اطاعت امام میں، کیونکہ ہو سکتا ہے کل ظہور ہو جائے، کچھ معلوم نہیں، کوئی اعلان نہیں ہوا ابھی. تو دونوں میں فرق دیکھا آپ نے، صرف فرق یہ بتانے کا کہ ظہور کی علامت یا ظہور کی تاریخ کیوں معین نہیں ہے، وہ حکم خدا جانتا. لیکن اگر بتا دیا جائے کہ 200 سال بعد ہوگا 400 سال بعد ہوگا تو طریقہ کار کیا ہو جائے گا؟ زندگی گزارنے کا فرق آ جائے گا. لیکن اگر پتہ نہیں ہے تو پوری زندگی انسان کس طرح انتظار میں گزارے گا، اچھے طریقے سے گزارے گا، اس طرح. تو بس اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر آپ کو ایک راستے پہ جانا شروع سے بتا دیا بنچولی سے اگر آپ جانے، کہیں بھی راستے میں گڑھا آ سکتا ہے، کہیں بھی راستے میں آپ کو پرابلم ہو سکتی، تو آپ پورا راستہ اسی طرح خدا نے کہہ دیا کبھی بھی ظہور ہو سکتا ہے، کوئی تعین نہیں ہے، تو آپ پوری زندگی آپ نے احتیاط سے گزارنی. یہ ہے ظہور کے متعلق ایک گفتگو کہ تعین جو زندگی جو امام زمانہ کا جو ظہور کب ہوگا اس کی کوئی تعین نہیں.